تو میں اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر، جس طرح فجر کے وقت میں نے الصلاۃ خیر من النوم کو سن کر اپنی نیند کو ٹھٹکارا تھا اور تیرے دربار میں آ کر حاضر ہو گیا تھا، جس طرح ظہر کے وقت میں نے اپنے کاروبار کو چھوڑا تھا، جس طرح عصر کے وقت میں نے اپنی مصروفیت کو چھوڑا تھا، جس طرح مغرب کے وقت باوجود تھکاوٹ کے میں تیرے دربار میں آ گیا تھا، یا میرے پروردگار اسی طرح عشاء کے وقت میں اپنی نیند کو فجر کی طرح قربان کرتے ہوئے پھر تیرے دربار میں آ جاتا ہوں۔ یہ ہے بندے کا شکر اپنے اللہ سے، یہ ہے بندے کی گڑ گڑاہٹ اپنے اللہ سے، یہ ہے خالق کائنات کا مقصود ایک اپنے فرما بردار بندے سے۔ اللہ کہتے ہیں نا، میں نے یہ دنیا کا نظام کس مقصد کے لیے بنایا؟ سورہ زاریات 27واں پارہ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنات کی پیدائش تخلیق محض اس بنیاد پہ کی ہے کہ یہ میری عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا، اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا، اور باقی رہی بات زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے، مال و متاع چاہیے، اولاد ہوگی ان کا نان نفقہ چاہیے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہنیں گئے، بھائی ہیں، ذریعہ معاش کے لیے کاروبار چاہیے۔ تو اس کے لیے گارنٹی آمنہ کے لال رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے دے دی تھی۔ کیا میرا مومن بندہ اپنے مقصد پہ کاربند رہنا، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کے ادا کرتے رہنا، باقی رہی بات دنیا داری کی، باقی رہی بات مال و متاع کی، یاد رکھنا میرا بندہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اپنے حصے کا وہ مال و متاع اکٹھا نہیں کر لیتا۔ اگر میرے اللہ نے میرے مقدر میں 10 کروڑ لکھا ہے تو وہ مجھے مل کے رہنا ہے، چاہے میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ تو کتنے کمال کی بات ہے کہ اللہ کی عبادت کروں تب مجھے وہ سب کچھ ملے۔ ویسے اگر مجھے 10 کروڑ ملتا ہے اور میں اپنے رب کے سامنے سر نہیں جھکاتا تو یہی 10 کروڑ کل قیامت کے دن میرے گلے کے اندر ایک سانپ بن جائے گا اور میرے سامنے آ کر مجھے کہے گا یہی میں تیرا مال و متاع ہوں جس کو دنیا کے اندر تو محبوب سمجھتے ہوئے اپنے محبوب حقیقی سے ناواقف اور اجنبی ہو گیا تھا۔ ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلب اجله او كما قال عليه الصلاه والسلام، پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جس طرح بندے کو تلاش کرتی ہے اسی طرح رزق بندے کو تلاش کرتا ہے۔ جب موت کا وقت مجھ پر آنا گیا تو وہ مجھ پر ہی آنا گیا، میرے علاوہ کسی اور پر نہیں آ سکتا۔ اگر کسی اور پر موت کا وقت آنا ہے تو وہ مجھ پر نہیں آ سکتا، اپنے اپنے حصے کی زندگی گزارنی ہے۔ ایسے ہی میرے محبوب دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا رزق کمانا ہی کمانا ہے۔ رزق سے مراد کیا ہے؟ کیا رزق سے مراد صرف یہی ہے کھا لیا پی لیا؟ نامیاں رزق سے مراد انسانی ضروریات ہے، یعنی میرے پاس کار ہے تو وہ بھی میرے رب کا دیا گیا رزق ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے تو وہ بھی رب کی طرف سے دیا گیا رزق ہے، میری اچھی اولاد ہے وہ بھی رب کی طرف سے رزق ہے، میری زمینیں ہیں، میری جائیدادیں ہیں، ان سب کو رزق کے اندر شامل کیا جائے گا۔ یعنی یوں کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں جتنی دنیا کی دولت لکھی ہے اس کو رزق کہا جائے گا، اور جب تک یہ میں اپنے حصے کی پا نہیں لیتا اس وقت تک میری روح قبض نہیں ہو سکتی۔ جب یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، وہ حرف آخر ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ
چھوڑ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے گئے، لیکن میرے نبی کی بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ اپنے دل کے اندر بات کو پیوست کر لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کہتا ہے اس دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ پرندوں کی صورت میں گئے، درندوں کی صورت میں گئے، چرندوں کی صورت میں گئے، جانوروں کی صورت میں گئے، نباتات کی صورت میں گئے، حشرات کی صورت میں گئے، جس صورت میں بھی کوئی جاندار ہے، اللہ کہتا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری میں اللہ نے خود اٹھا لی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہمیں پتہ چل گئی، اور اللہ کی ذمہ داری اللہ کو علم ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہم نے اس کی چوکھٹ پہ سر کو جھکانا ہے، اور اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں رزق عطا کرنا ہے۔ ایک توڑنے والے نے ایک پتھر کو توڑا، سمجھیے گا بات، اور اپنے دلوں کو اس کے ذریعے موٹیویٹ کیجئے گا۔ توڑنے والے نے ایک پتھر توڑا، بیچ میں سے ایک کیڑا نکلا، بیچ میں سے ایک کیڑا نکلا، ساتھ ہی پانی کا ایک قطرہ بھی تھا۔ اب توڑنے والا سوچتا ہے نہ تو پتھر میں کوئی سوراخ کہ جس کے ذریعے سے یہ کیڑا باہر نکلا اور اس نے اپنا رزق اکٹھا کیا، نہ کوئی جانے کا راستہ نہ کوئی آنے کا راستہ، ہر طرف سے بند پتھر ہے۔ جو رب بند پتھر میں کیڑے کو روزی دے سکتا ہے، وہ چلتے پھرتے محمد کے امتی کو کیسا بھوکا رکھ سکتا ہے؟ تو اس لیے آج ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے، آج ہم نے اپنا منصب سمجھنا ہے کہ آج ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تو پڑھ دیا گیا، اور اس کے پڑھنے کے بعد جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، کیا ہم وہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ اللہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ ہم فجر نہیں پڑھتے، اس کے باوجود ہم صبح اٹھتے گئے، ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں، ہم ذریعہ معاش کمانے جاتے گئے، اللہ ہمیں روزی دے رکھا ہے۔ ہم نماز ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے، ہفتہ در ہفتہ گزر جاتے گئے، اس کے باوجود اللہ اپنی ذمہ داری پوری کر رکھا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ آدم کی اولاد کے رزق کے اندر میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ وہ الگ بات ہے، کوئی کروڑوں میں یا کوئی لاکھوں میں یا کوئی ہزاروں میں ہے، اپنے اپنے مقدر کے حساب سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو میرا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر، دیکھنا میں تیرے لیے رستے ایسے کھول دوں گا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تجھے وہاں سے رحمتیں عطا کروں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تم نے کبھی اس کی پلاننگ بھی نہیں کی ہوگی، تیرے ذہن میں کبھی ایسا سوال بھی نہیں آیا ہوگا، اللہ تجھے وہ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ مَن يَتَّقِ اللَّهَ، جب دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جب اللہ کے احکامات کی پاسداری ہوگی، تو پھر دیکھنا اللہ تعالی ہمیں کتنی رحمتوں سے مستفید فرماتا۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ 11 مہینوں کا سردار 12واں مہینہ رمضان ہے۔ آمنہ کے لال امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام مہینوں میں نیکی کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، لیکن جوں ہی رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا ہے اللہ وہی نیکی 70 درجوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو مثال میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے 10 روپے کسی مسکین کو دیے، دیکھنے میں اب وہ ایک مسکین کو دے رہا ہوں 10، لیکن اللہ کہتا ہے اس کا میں اجر تمہیں اس صورت میں دوں گا گویا تم نے 70 مسکینوں کو یہ 10 روپے علیحدہ علیحدہ دیے۔ اتنا بڑا اجر اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس رمضان المبارک کو اپنے لیے قیمتی بنائیے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان آپ نے پچھلے جمعے سنے اس کی فضیلت پر۔ آج ہم دیکھیں گے کہ رمضان کی حفاظت ہم نے کس طرح کرنی ہے، اپنے روزے کا تحفظ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ کیا روزہ اس چیز کا نام ہے کہ سحری کر لی اور افطاری تک کچھ کھانا نہیں کچھ پینا نہیں،
بقیہ عادات و اعمال و اقوال ہمارے 11 مہینوں کی طرح ہو. جس طرح آج ہمارے روزے گزرتے ہیں، سحری کی، اس کے بعد اگر دل کیا تو مسجد کی طرف آ گئے، وگرنہ گھر میں نماز پڑھی اور سو گئے. پھر اٹھے کاروبار میں، جس طرح عام دنوں کے اندر فراٹ، اسی طرح رمضان کے اندر فراٹ. عام دنوں کے اندر تم چیز بیچ رہے ہو ایک 50 روپے کی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وہی چیز تم ریٹ بڑھا کر 70 کی کر رکھے گا. کہ اس چیز کا نام روزہ ہے. عام دنوں میں بھی تم جھوٹ بولتے ہو، روزہ رکھ کر بھی اگر ہم نے جھوٹ بولنا ہے. عام دنوں میں ہی ہم غیبت کرتے گئے، اگر روزہ رکھ کر بھی ہم نے غیبت کرنی ہے. عام دنوں کے اندر بھی ہم بہتان بازیاں کرتے گئے، اگر روزہ رکھ کر بھی ہمیں بہتان بازیاں ہی کرنی ہے. تو ایسے روزہ دار کے بارے میں امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے روزے کے نام پر، لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، تو ایسے بندے کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا. کیا مطلب؟ جس طرح کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے، اسی طرح برے کاموں سے رکنا بھی روزہ ہے. تو اس لیے اپنے ذہن میں بٹھائیے یہ بات، میں بھی اور آپ بھی. اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہم ڈرامہ دیکھ رکھے گئے، روزہ رکھنے کے باوجود ہم فلم دیکھ رکھے گئے، گانے سن رکھے گئے، ایسے بندے کا کوئی روزہ نہیں ہے. کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. یہ آج کا کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے رہا، بلکہ یہ وہ مفتی فتویٰ دے رہا ہے جس کا کلمہ آج ہر مسلمان پڑھتا ہے. اور وہ مفتی اعظم کون ہے؟ میرے اور آپ کے مرشد، میرے اور آپ کے پیغمبر، میری اور آپ کی جان جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چوری، زنا، قتل، شراب، یہ وہ گناہ ہیں جو ہر مسلمان نہیں کرتا. اگر حاجی پورے میں 100 بندے کو جمع کیا جائے، ایک آدھ قاتل نکلے گا، 2-3 زانی نکل آئیں گے، 5-6 چور نکل آئیں گے. یہ جو گناہ ہے ان کی شرح کم ہے نا جی. کیوں جی حضرت صاحب ایسے آگے نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں جو بڑے دنوں بعد آئے ہو. ہماری نظر رہتی ہے کون کون جمعے میں ہوتا ہے اور کون کون نہیں ہوتا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ان گناہوں کی شرح کم ہے یا زیادہ؟ تھوڑا بولو تو صحیح. لیکن وہ گناہ جن کی شرح زیادہ ہے، وہ گناہ جو ہر بندے کے ساتھ منسلک نظر آتا ہے، جو روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے لیے قدم قدم پہ وہ منتظر رہتا ہے کہ یہ ہم میں مبتلا ہو جائے، وہ کون سے گناہ ہیں؟ نمبر 1 نظر کا گناہ، نمبر 2 زبان کا گناہ. اب ہم ان دونوں پہ رہتے ہیں. زبان اگر کاروباری ہے تو وہ بھی استعمال کر رہا ہے، اگر ٹیچر ہے تو وہ بھی استعمال کر رہا ہے، اگر کوئی گھر میں بیٹھی ماں ہے تو وہ بھی استعمال کر رہی ہے، اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو وہ بھی استعمال کر رہا ہے. یعنی یہ زبان ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہر ایک نے اس کو استعمال کرنا ہے. اور یہ نظر، یہ بھی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا روزے کے دوران ہم نے بڑا خیال کرنا ہے. آج تو موبائل آ گئے ماشاءاللہ، بندے بندے کے پاس موبائل ہے، اور کچھ نہیں تو ہیڈ لائن تو ہر ایک نے سننی ہے، یا کوئی کھیل کا شوقین ہے تو اس نے کھیل دیکھنی ہے. اتنی حد تک تو ہر بندہ استعمال کرتا گیا. یاد رکھیں اس دوران اپنی نظر کی بھرپور حفاظت فرمائیں، کسی قسم کی بری چیز کو نہ دیکھیں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا اگر روزہ رکھ کے ہم نے فلمیں دیکھنی ہیں، ہم نے ڈرامے دیکھنے گئے تو وہ صرف ہم بھوکے رہ رہے ہیں اور پیاسے رہ رہے ہیں. ایسے بندے کا کوئی روزہ نہیں ہے جو روزہ رکھ کر فلمیں دیکھے گا، جو روزہ رکھ کر ڈرامے دیکھے گا. کوئی روزہ نہیں ایسے بندے کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور، وہ بندہ جو بد نظری کرتا گئے یا کرواتا گیا، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 آنکھیں کبھی بھی جہنم کو نہیں دیکھیں گے. 3 آنکھیں کبھی جہنم کو نہیں دیکھیں گی. یعنی اس کو آسان لفظوں میں کہو، 3 طرح کی نظر کی حفاظت کرنے والا
کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ وہ کون سی 3 آنکھیں ہیں؟ فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے، جیسے مجاہدین، آج دیکھ لو افواج پاکستان جن کی بارڈروں پہ ڈیوٹیاں ہیں، یا اور نیچے کی طرف آ جائیں، ابھی تو یہ کلچر ختم ہو گیا، ہم نے اپنے بچپن میں یہ کلچر دیکھا کہ گلی محلوں کے اندر ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی تھی، رات کے وقت وہ پہرا دیتا تھا اور اس نے ایک سیٹی پکڑی ہوتی تھی، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں یہ ہوگا کہ نہیں، ہمارے گجرا والے میں تھا، تو وہ ساری رات گشت کرتا تھا محلے کے اندر کہ کوئی چور ڈکیٹ اس طرح کا آ نہ جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آمنہ کے لاز رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر کبھی بھی جہنم نہیں مسلط کی جائے گی، اللہ ان کو سیدھا جنت میں داخلہ دے گا۔ اس سے ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، خدا را اس بات کو سیاست کی نظر نہیں کرنا۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک اسٹیبلشمنٹ کا غلام ہے، ہمارے سیاستدان ہم فضول ان کو برا بلا کہتے ہیں، اگر کوئی پی ٹی آئی ہے وہ پی ایم ایل این کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی پی ایم ایل این کا ہے وہ پی ٹی آئی کو، آپس میں گتم گتا ہے، حالانکہ اصل فساد کی جڑ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جانتے وہ بھی ہیں کہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو کس طرح آتے ہیں، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو کس طرح آتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ 2018 میں جو اقتدار میں آیا وہ کیسے آیا اور اب جو اقتدار میں آیا وہ کیسے آئے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ یہ کن کے کاندھوں پہ بیٹھ کر سوار ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو وہاں ایک ادارہ فوج، ہم اس کو بڑا برا بلا کہتے ہیں، فضول گالیاں اس طرح کی، ہم جتنا کسی کا بس چلتا ہے چلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بارڈر پہ ہماری جانوں کا تحفظ کر رہے ہیں، ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو گھر بے گھر ہو چکے ہیں، جو کئی ماہ تک اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے جب بھی کسی پہ تبصرہ کرنے لگے نا تو عمومی تبصرہ کبھی نہ کرے، پورے ادارے کو کبھی بھی گالم گلوچ کا نشانہ نہ بنائے۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ضرور ان پہ تبصرہ کرو، اپنی اوقات کے اندر رہ کر ضرور ان پر آپ بات کر سکتے ہو، کیونکہ آج ہمارے ملک کو یہاں تک پہنچانے میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے کردار تو شامل ہیں نا، تبھی تو ہمارا ملک یہاں تک پہنچا۔ لیکن وہ لوگ جڑے نہ تنہ چ نہ تیرہ ہیں، جنہوں نے چھٹی اڈیاں رگڑ رگڑ کے لب دی ہے، اے فوجیاں بیچارے نے پوچھو نا کہیں چھٹی لب دی ہے، اے فوجی قمر صاحب نے اتنے، ٹھیک ہے، انہوں نے ذرا پوچھو جو چھٹی کنجے لب دی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو برا بلا نہ کہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جو لوگوں کے تحفظ کے لیے پہرا دیتی ہیں، اس کی برکت سے اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ فرمایا دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے، گناہ کرتی ہے، گناہ سرزد ہو گیا ہم سے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا میرے پروردگار میں خطا کار ہوں، یا میرے پروردگار میں کمزور ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تیری شان بڑی وسیع ہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے مانگا کریں، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالا کریں۔ جب اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا، مفسرین لکھتے گئے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو گیا۔ اگر بندہ سخت دل ہے، کئی لوگ ہیں رونا نہیں آتا، کبھی کبھار بندہ اتنی پریشانی میں ہوتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق بڑا اس کا جوڑا ہوتا ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے، لیکن دھیان کہیں ادھر ادھر ہوتا ہے، دل سخت ہوا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، کم از کم رونے والا چہرہ ہی اللہ کے سامنے ہم بنا لیں ہیں۔ جب اس طرح کی کیفیت کے ساتھ ہم اپنے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معافی نامہ جاری کر دے گا۔ فرمایا تیسری آنکھ وہ کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نظر ہٹا لیتی ہے، یعنی غیر محرموں کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ بہرحال روزے کا تحفظ ہم نے کس طرح کرنا ہے کہ بد نظری اپنی آنکھوں سے نہیں کرنے، ہم نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کروانا ہے کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں پر جہنم کی آگ کیا ہے،
حرام ہے. 3 آنکھیں ہیں وہ، ایک جو راہ خدا میں پہرا دیتی گئے، دوسری جو خوف خدا سے ڈرتی گئے رو پڑتی گئے، اور تیسری جو حرام کردہ چیزوں کو دیکھتی نہیں ہے. جو آخری 2 قسمیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں. اسی طرح ہماری ایسی چیزوں پہ نظر پڑ جاتی ہے جن کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ فوراً ان سے نظر کیا کرنی ہے، ہٹا دینی ہے. دوسرا جو عمل دخل ہے روزے کے ساتھ ہمارے اعضاء میں سے ایک عضو کا، وہ ہے بندے کی زبان. بندہ کاروبار کرتا ہے، بولنا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، زبان تو استعمال ہونے کی ہونی ہے. پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھار بندے کی زبان سے اتنا برا جملہ نکل پڑتا ہے کہ وہ اس کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے، اور کبھی کبھار اسی زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی بخشش فرما دی. اب وہ میرے اوپر ہے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے گفتگو کرنی کیسے ہے. کبھی جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر ایسا جملہ نہ زبان سے نکال دیں کہ جو بعد میں میرے لیے اور آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے. کبھی کبھار ہوتا ہے انسان غصے میں آ جاتا ہے اور زبان سے ایسے ایسے کلمات نکال دیتا ہے کہ بعد میں وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرا کلمہ کفریہ ہو گیا ہے. اس کی میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں. اگر کسی بھائی کو کہا جائے آؤ جی نماز کے لیے، یا باپ اس کو کہتا ہے چل بیٹا نماز پڑھنے کے لیے، اس کا دل نہیں کر رہا، تو آپ یہ دیکھتے ہیں جملے، اور پڑھ لینے ہیں نماز یار سر چڑھی ہے، سنتے ہو کہ نہیں، اور پڑھ لینے یار سر چڑھی ہے. اب یہ جملہ تو نکل گیا زبان سے، لیکن اس جملے کے اندر کتنا زہر ہے، اس جملے کے اندر کتنی نفرت ہے، اس جملے کے اندر کس قدر اللہ تعالیٰ سے ہم تکبر کر رہے ہیں. سر چڑھی. اسی طرح کوئی سمجھاتا ہے باپ کی عزت کیا کرو، ماں کا احترام کیا کرو، تو آگے سے اولاد کیا کہتی ہے، اور یار ماں پہ بھی لے کے بہ گیا. یہ جملے یہ کہاں بندے کو اڑا کے کھڑا کر دیتے. اس لیے یہ جو ہمارے معاشرے میں معروف جملے آج بن چکے ہیں نا، ان کو بولتے وقت ہم نے خوب سوچنا ہے کہ کہیں یہ جملے ہمارے لیے قابل گرفت نہ بن جائیں، کہیں یہ جملے اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناراض نہ کر دیں. اور پھر یہاں پر سنجیدگی سے سوچنے کی بات یہ ہے، یہ وہ جملے ہیں جن کا بعد میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی معافی بھی مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی. ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، صرف ایک رسمی جملہ زبان سے نکال دیا اور بس وہ نامہ اعمال میں لکھا گیا. کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک حرکت لکھ لگے ہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، جب قیامت کے دن اللہ مجرموں کے سامنے ان کا نامہ اعمال رکھے گا تو نامہ اعمال دیکھنے کے بعد نافرمان بندہ اللہ سے پتہ کیا کہے گا، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یا میرے پروردگار، اس نامہ اعمال میں میری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی لکھ دی گئی ہے. پنجابی میں اس کا معنی کروں تو یوں ہے، اے اللہ اس نامہ اعمال نے تو میرے پلے چھڑیا ہی ککھ نہیں. تو اس لیے زبان سے جب جملے بولو تو بڑے سوچ سمجھ کے بولو، اور خاص کر ایسے وقت میں جب غصہ ہو، خاص کر ایسے وقت میں جب آپ کی انسلٹ ہو رہی ہو، بے عزتی ہو رہی ہو. یہ وہ موقع ہوتے ہیں جب ہماری زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں یاد بھی نہیں رہتا اور اس کی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. پھر کل قیامت کے دن اس کو بھگتنا بڑا مشکل ہو جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرا بندہ مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں محمد تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. میں نے پہلے کہا دنیا بدل سکتی ہے، زمین آسمان کی جگہ پر، آسمان زمین کی جگہ پر، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. جب میرے نبی نے کہہ دیا یہ 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دو، ہم نے وہ دے دی، تو اللہ کے نبی نے جو گارنٹی دی ہے
وہ پکی ہے، اس میں کسی کا کمپرومائز نہیں ہے۔ فرمایا ایک وہ جو دو تمہاری رانوں کے درمیان ہے، شرمگاہ، زنا نہیں کرو گے، غلط استعمال نہیں کرو گے۔ دوسرا جو دو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اس کو میرے حکموں کے مطابق چلاؤ گے۔ ایک حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہے فجر کی نماز کے لیے، جو اٹھتے ہیں خوش قسمت، یا اس کے بعد جو کچھ اٹھتے ہیں، جب بندہ اٹھتا ہے صبح تو اس کے سارے اعضاء زبان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اب یہ کس صورت میں ہوتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سارے اعضاء زبان سے مخاطب ہوتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں اگر تو بندے دی پتر رہی نا تو اسی بھی بندے دے پتر رہا گے۔ پنجابی میں مانا کر رہا ہوں، اگر تو ٹھیک رہی نا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ کیا مطلب؟ ہاتھ کہتے ہوں گے تو چوری دا نہ سوچی تے اسی بھی چوری نہیں کریں گے، ہیں تو جھوٹ کسی نو نہ بول کے دھوکھا دیں تاکہ اسی بھی وچ استعمال نہ ہوئی۔ یعنی سارے گناہوں کا جو سرکل ہے وہ زبان کے ارد گرد، زبان کے ذریعے سارے گناہ ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ آج ہم اپنی زبان کو کس طرح استعمال کر کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہارا خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کرنے سے۔ خاموش رہنا، سب بولو نا، بہتر ہے تمہارے بری بات کرنے سے، اور تمہارا اچھی بات کرنا بہتر ہے خاموش رہنے سے۔ یعنی پنجابی چنو آکھو جے منہ کھول نہیں نا تو چنگی گل واسطے کھول نہیں تینوں بند ہی کیتا رہن دے۔ تو اس لیے آج ہم رمضان المبارک سے کچھ دن دور ہیں، رمضان آنے والا ہے۔ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے رک جانے کا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روزہ نام ہے کھانے پینے سے اور برے اعمال سے رک جانے کا۔ اگر کھانے پینے سے رک گئے لیکن اعمال ہمارے ویسے کے تیسے ہی رہے تو اللہ کی قسم ایسا روزہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ دن بھر اپنے رب کو راضی رکھو، اس کے حکموں کے مطابق روزے کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ، اور رات کو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کرو، تراویح ادا کرو۔ آج بڑا ایک غلط فہمی کا ہم شکار ہو گئے، جی یہ تراویحوں کی کون سا پوچھ ہونی ہے، یہ تراویحوں سے کون سا پکڑ ہونی ہے۔ اس کو ہم نقل کے اعتبار سے اصل میں ہمارا ذہن ہو گیا جتنی مرضی حدیثیں سنا لو، جتنی مرضی قرآن کی آیتیں سنا لو، ہمیں وہ ایک رسم سی بن گئی ہے، بس ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ عقل سے ہم کچھ سوچیں، یار ہماری نمازیں ہیں ہی کتنی، ہماری عبادت ہے ہی کتنی جو ہم اس طرح کی نفلی عبادات سے بھی منہ پھیر لیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ نفلی عبادات تمہارے لیے اس لیے ہیں، یہ سنت، یہ واجبات یہ اس لیے ہیں تمہارے لیے تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے فرائض میں کبھی ہو تو یہ عبادات اس کو پورا کر لیں۔ تو اس لیے آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، اگر تمہاری عبادات اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم نے کبھی کوئی فرض نہیں چھوڑا تو پھر تو یہ سوچ آ جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ آنی پھر بھی نہیں چاہیے۔ اگر اس کی حقیقت حال ہی الٹ ہے، ہماری نمازیں بھی پوری نہیں ہیں، ہمارے فرائض بھی پورے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ سنہری موقع جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا فرمایا گیا رمضان میں تراویح کی صورت میں، اگر ہم اس سے بھی منہ پھیر لیں تو کیا عبادت اپنے رب کے سامنے جا کر ہم پیش کریں گے؟ کون سا عمل اپنے رب کو دیں گے کہ یا میرے پروردگار یہ میرا عمل ہے، اس کی برکت سے مجھے جنت دے دے؟ تو اس لیے اپنا یہ ذہن بنائیے، رمضان کا مہینہ، اس میں بھرپور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اگر نہیں نہ راضی کو ہم کر سکے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب وہ حدیث منبر بڑی مشہور ہے، اس کا ایک حصہ میں ذکر کرتا ہوں، فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ ہم نے کہا اللہ کا رسول یہ کیا، آمین کیوں کہا؟ فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تباہ و برباد ہے وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے رب کو راضی کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکا۔ اور وہ جنت کا مستحق ہم نے کیسے بننا ہے؟ روزہ رکھو،
برے کاموں سے بچے رکھو، اپنے کاروبار میں لگے رکھو، جو جو تمہارا ذریعہ معاش ہے اس کے ساتھ منسلک رکھو، رات کو تراویح پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ ایک بڑا ہے مسئلہ فدیے کا، سن لے جی، فدیہ اس مسلمان بندے کی طرف سے ہوتا ہے جو ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جس کو دوبارہ ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، یا اس قدر زیادہ وہ کمزور ہے، بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت، کہ دوبارہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو زیادہ اس کا مرض جو ہے وہ بگڑ جائے گا، یعنی آسان لفظوں میں کہہ لو جس کو دوبارہ روزہ رکھنے کی امید نہ ہو، ایسے بندے کی طرف سے کیا دیا جاتا ہے؟ فدیہ دیا جاتا ہے۔ فدیے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گندم، 125 روپے ریٹ ہے، آج میں نے چیک کیا 1 کلو کا، 2.25 کلو کر لو، 200 سے اوپر ہی چلا گیا، تو 200 روپیہ بھی اگر حساب لگایا جائے تو ہر روزے کے بدلے میں 200 روپیہ۔ لیکن مستحب اور بہتر جو عمل ہے جس پر زیادہ فوقیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سحری اور افطاری میں جتنا سمجھتے ہو کہ یہ کھا کر میں اپنا روزہ رکھ لیتا ہوں، اتنا ہی خرچہ، چاہے وہ سحری افطاری کسی کو آپ کروا دیں کھانے کی صورت میں ہو وہ مستحق، یا اتنے پیسے آپ کسی کو دے دیں، تو یہ آسان صورت میں اگر اس کو سمجھا جائے تو 300 روپیہ ہونا تو آسانی سے بندہ سحری افطاری نارمل قسم کی بندہ کر سکتا ہے۔ اگر 300 کا حساب لگایا جائے تو یہ ٹوٹل رقم بنتی ہے 30 روزوں کی 9000 روپے، اور اگر 400 روپے حساب لگایا جائے، یعنی اگر کوئی کہتا ہے یار تھوڑا سا اور میں اضافہ کر دیتا ہوں تاکہ کھانے والا اچھا کھا لے، جیسے میں اپنے گھر میں اچھا کھاتا ہوں وہ بھی اپنے گھر میں اچھا کھا لے، تو 100 کا اضافہ کر دو، 400 ایک روزے کا، ٹوٹل کتنی ہوگی رقم؟ 12000۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں کہ آپ جس قدر سحری اور افطاری اپنے لیے کرتے ہیں اتنی کی رقم جو ہے آپ فدیے کے طور پہ اگلے بندے کو دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا، رمضان المبارک کی ہماری ترتیب انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ہم نے 30 روزوں کے 30 موضوع ہم نے سلیکٹ کیے گئے، انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم ادھر فلیکس لگا دیں گے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا جس کا دورانیہ 8 سے 10 منٹ ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طرح دورہ تفسیر کی کلاس ہماری چل رہی ہے، اس کا دورانیہ 11 سے 1 بجے ہے۔ پھر ترجمہ کلاس جو ہے وہ ہماری مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہوگی، اور اسی طرح جو تراویح ہے انشاءاللہ میں خود ہی اللہ کی توفیق سے قرآن پاک سناؤں گا، تو انشاءاللہ پورا قرآن پاک ہم تراویح میں پڑھیں گے، اور اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 29ویں رات کو ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے 22 تک ختم کر کے آخری 10 جو روزے ہیں آزاد ہو جائے، ہم آخر تک جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ہماری رمضان کی مصروفیت سی، وما علینا الا البلاغ المبین۔